بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن وہ کسی بھی طرح میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں اس گھنے جنگل میں آ گئی۔ میں نے دیکھا قریبی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ ضرور اس کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ میں اس کی محبت میں دیوانی تھی، ایسے میں اسے اس جنگل میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ جیسے ہی جھاڑیوں کے پیچھے جھانک کر دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہاں میرا سفید بلّا نہیں بلکہ ایک نہایت خوفناک۔ میرا نام سماویہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ہماری فیملی بہت چھوٹی تھی، جس میں 2 بھائی اور ایک میں، سب سے چھوٹی، ان کی بہن۔ یہی وجہ تھی کہ میں گھر والوں کی لاڈلی تھی۔ امی کہتی تھی کہ انہوں نے بہت منتیں مرادیں مانگنے کے بعد مجھے پایا تھا۔ دراصل 2 بیٹوں کے بعد انہیں بیٹی کی خواہش تھی، جو میری صورت میں پوری ہو گئی۔ مجھے پا کر سب بہت خوش تھے، میرے بھائی اور میری امی ابو سبھی۔ ابو کی ایک سرکاری نوکری تھی، وہ ایک کلرک تھے۔ ویسے تو ابو نے کبھی رشوت وغیرہ کا سہارا نہیں لیا تھا، یہی وجہ تھی کہ اپنی معمولی سی تنخواہ میں ہمیشہ سفید پوشی کا بھرم رکھا تھا۔ ویسے تو میرے کوئی خاص شوق نہیں تھے اور میں نے ابھی میٹرک کا امتحان پاس کر کے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، لیکن مجھے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ خاص طور پر بلیاں پالنا میرا ہمیشہ سے ہی شوق رہا تھا۔ جب میری سفید بلی مر گئی تو میں بہت روئی تھی، اتنا روئی کہ مجھے بخار ہو گیا تھا۔ 3 دن تک میں بستر پر پڑی رہی۔ امی ابو بھائی بھی میری حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ پھر ایک دن بھائی کہنے لگے، میں اپنی گڑیا کو ایک اور بلی لا کر دوں گا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اب میں دن رات منتظر رہتی کہ کب بھائی میری نئی بلی لا کر دیں گے، کیونکہ اس بلی کے مرنے کا مجھے بہت صدمہ تھا۔ لیکن ایک دن امی کی جاننے والی خالہ زکیہ ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ بڑی ہی عجیب سی عورت تھی۔ عاملوں کے آستانوں پر ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ دراصل وہ سارے محلے میں رہنے والی عورتوں کا کام کیا کرتی تھی۔ بعض عورتوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہی ان کا کام کرتی، لیکن ان سے پیسے بھی خاصی بٹور لیا کرتی تھی۔ جب وہ امی کے پاس آتی تو مجھے بہت غصہ آتا۔ سرگوشیوں میں نہ جانے امی سے کیا کیا باتیں کرتی رہتی تھی۔ امی بھی آج کل بھائی کا رشتہ تلاش کر رہی تھی، اور اس لیے امی نے انہیں کہا تھا کہ ان کی نظر میں کوئی رشتہ ہو تو ضرور بتانا۔ لیکن جب انہوں نے میرا اداس چہرہ دیکھا تو امی سے کہنے لگی، ارے آج تمہاری بیٹی کو کیا ہوا؟ روزانہ تتلی کی طرح اڑتی پھرتی ہے۔ تو امی کہنے لگی، بس کیا بتاؤں، اس نے بڑے شوق سے بلی پالی تھی، بہت ہی پیاری تھی، اچھی نسل کی، لیکن نہ جانے اس نے کیا زہریلی چیز کھا لی جس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ اسی وجہ سے بس یہ 3 دن سے پریشان ہے۔ تب میں نے دیکھا خالہ زکیہ کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس بھی ایک خوبصورت سا بلہ ہے، بالکل سفید رنگ کا، اتنا خوبصورت ہے کہ تمہاری بیٹی اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گی، بہت موٹا تازہ، کہو تو میں اسے لا کر دے دیتی ہوں، یہ اسے پال لے گی۔ پہلی بار زکیہ خالہ مجھے اچھی لگی تھی۔ میں ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خالہ مجھے آج ہی وہ بلہ دے دو، میں پال لوں گی، آپ نہیں جانتی کہ میں اپنی بلی کے مرنے کے بعد کتنی اداس ہوں۔ تو وہ جلدی سے کہنے لگی، ارے کیوں نہیں، میں تمہیں کل ہی وہ لا دوں گی۔ دراصل وہ میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں سے لے کر آیا تھا۔ میں تو اسے کہہ رہی تھی کہ واپس اسے چھوڑ کر آ جاؤ، کیونکہ بھائی بلی یا مرغی مرغے پالنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، اس لیے تم اسے پال لینا۔ اب زکیہ خالہ تھوڑی دیر بعد واپس چلی گئی، لیکن امی مجھے کہنے لگی، اب تو خوش ہو جاؤ، تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ پھر میں دوسرے دن کالج چلی گئی تھی، لیکن جب واپس آئی تو صحن میں گھومتے پھرتے اس سفید بلے کو دیکھ کر میں نے خوشی سے چیخ ماری تھی، امی اسے زکیہ خالہ دے کر گئی ہے نا؟ میں خوشی خوشی امی سے پوچھ رہی تھی تو امی کہنے لگی، ہاں وہ تو 10 بجے ہی سے یہاں چھوڑ گئی تھی، لیکن اس نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، ارے اتنے عجیب انداز میں بھاگتا ہے، دم بدم کی آواز آتی ہے، میرا دل تو اچھل کر حلق میں آ جاتا ہے۔ امی کو نہ جانے کیوں یہ بلہ بہت پراسرار لگ رہا تھا، لیکن میں فوراً ہی کچن سے دودھ لے کر آئی اور اس کے سامنے دودھ رکھ دیا۔ امی سے کہنے لگی کہ اب میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، میں کسی قیمت پر بھی اس کے ساتھ وہ لاپرواہی نہیں برتوں گی جو میں نے بلی کے ساتھ کیا۔ میں اسے بڑے پیار سے بہلا رہی تھی، لیکن میں حیران رہ گئی جب اس نے دودھ کو منہ بھی نہیں لگایا تھا، اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ اب میں پریشان بیٹھی تھی،
جب امی کہنے لگی ارے لگتا ہے یہ بلا گوشت کھانے کا عادی ہے، جاؤ کچن سے 2 بوٹی لے کر آؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ گوشت کھا لے۔ پھر جیسے ہی میں نے گوشت اس کے سامنے پھینکا تو اس نے چند منٹوں میں ہی وہ ختم کر لیا اور مزید کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ امی کو بہت غصہ آیا تھا، کہنے لگی ارے گوشت اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اب تم اس موٹے تازے بلے کو گوشت کھلا کھلا کر سانڈ بناؤ گی کیا؟ چلو دفع کرو، اسے واپس زکیہ کو کہوں گی کہ لے جائے۔ میں نے ضد کر لی اور امی سے کہنے لگی نہیں امی، ہرگز نہیں، میں کسی قیمت پر اسے واپس نہیں دوں گی کیونکہ یہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ میں نے فوراً ہی اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ پھر کافی دیر تک اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ یہ میری چارپائی کے نیچے ہی بیٹھ گیا تھا۔ پھر میں بھی چارپائی پر لیٹی لیٹی سو گئی۔ میں نے یونیفارم بھی نہیں بدلا اور نہ ہی کھانا کھایا تھا، لیکن اچانک ہی مجھے کچھ عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی تھی جب میں نے کسی کے ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کیے تھے، جیسے کوئی میری پشت پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں اچانک سے ہی چیخ مار کر اٹھی تھی کیونکہ آج سے پہلے کسی کا لمس تو دور کی بات، کسی نے مجھے انگلی سے ٹچ بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھی تو بستر میں موجود اس بلے کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی تھیں۔ میں حیران بھی ہوئی کہ چارپائی اتنی اونچی تھی، وہ چھلانگ لگا کر اوپر کیسے آیا؟ لیکن بلی جب درختوں پر چڑھ سکتی ہے تو چارپائی پر چڑھنا اس کے لیے اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ میں نے بے اختیار پیار سے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میں خود بھی اپنے ڈرنے پر حیران رہ گئی تھی، آج سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ تبھی امی آوازیں دیتے ہوئے کہنے لگی ارے سماویہ بغیر کھانا کھائے سو گئی، چلو جلدی سے اٹھ کر کھانا کھا لو۔ اب میں کھانا کھانے لگی تو وہ بھی میرے سامنے ہی بیٹھ گیا، للچائی نظروں سے میرے کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے بوٹیاں خود کھانے کے بجائے اس کے سامنے ہی رکھ دی تھی، جبکہ امی اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ امی کہنے لگی اس بلے کی عادت ٹھیک نہیں ہے۔ بلی تو بڑی معصوم تھی، وہ ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی، ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، گھر میں گند نہیں کرتی تھی، لیکن یہ تو بہت ہی آوارہ بلا لگ رہا ہے۔ میں منہ بناتے ہوئے کہنے لگی امی آپ پھر سے مجھے بیمار کرنا چاہتی ہیں، اس کی باتیں کر کے میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ میں ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ امی سر تھام کر رہ گئیں، کہنے لگی تمہارا بھائی تمہیں ایک پیاری سی بلی لا کر دے دے گا، اسے پال لینا، اسے زکیہ کے گھر بھجوا دو۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا ہے، تم نہیں جانتی۔ ابھی کمرے کی لائٹ نہیں جل رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں بڑے خوفناک انداز میں چمک رہی تھی۔ میں امی کی بات پر زور زور سے ہنسی تھی۔ میں کہنے لگی امی کیا بچوں کی طرح آپ ڈر رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، یہ صرف آپ کا وہم ہے۔ لیکن امی خاموش تھیں، ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اب وہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا، کالج سے آنے کے بعد اسی کے ساتھ کھیلتی رہتی، لیکن یہ کیا، ابھی اسے میرے پاس آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے جب اچانک رات کو مجھے نیند میں ایسے لگا جیسے کوئی میری پشت پر ہاتھ پھیر رہا ہو، کوئی میرے جسم کو چھو رہا تھا، اور یہ احساس کس قدر خوفناک تھا۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تھی، جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ بلا میرے بستر میں گھسا ہوا تھا اور بالکل پیچھے بیٹھا اپنی خوفناک آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کے اندھیرے میں اس کی آنکھیں بہت ہی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ روشن کی اور اسے پچکارتے ہوئے کہنے لگی کیا ہوا، بھوک لگی ہے تمہیں؟ کیوں میرے بستر پر آ کر تنگ کر رہے ہو؟ اب میں اپنے خوف پر قابو پا چکی تھی، لیکن وہ بس مجھے دیکھتا رہا اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے۔ نہ جانے کیوں رات کے وقت اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پھر میں سمجھی کہ شاید اسے بھوک لگی ہے، تبھی اس کے لیے کھانا تلاش کرتی میں کچن میں آ گئی تھی۔ کچن سے کھٹپٹ کی آوازیں سن کر امی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ امی مجھے دیکھ کر آرام سے کہنے لگی اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہو، رات کے 12 بج رہے ہیں۔ تبھی امی نے میرے پیچھے کھڑا اسی بلے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگی اب یہ تمہیں رات کو بھی پریشان کرنے لگا ہے، دیکھنا کل ہی میں اسے فہیم کے ہاتھ زکیہ کے گھر بھجوا دوں گی۔ وہ نفرت سے بلے کو دیکھ رہی تھی، لیکن اچانک بلے نے جو حرکت کی اس سے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے تیزی سے امی کی طرف چھلانگ لگائی تھی اور دوسری طرف وہ جا کر چھپ گیا۔ امی کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی، خود میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی ابو اور بھائی بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل کر آ گئے تھے۔ رات کے وقت اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا۔ ابو غصے سے کہنے لگے اس وقت تمہارے شوق نے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ چلو، بلی معصوم جانور تھی،
ہم نے اسے برداشت کیا، لیکن یہ بلّا بہت ہی خطرناک ہے، اسے گھر میں پالنا مناسب نہیں۔ نہ جانے اس ذکیہ نے اسے اس گھر میں کیوں چھوڑا ہے۔ میں نے آج تک کسی جانور کی ایسی حرکت نہیں دیکھی۔ ابو بار بار امی سے کہہ رہے تھے کہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ امی نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن میں نے دیکھا ان کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بلّا پلک جھپکتے غائب ہو گیا تھا، نہ جانے کہاں جا کر چھپ گیا تھا۔ اب میں بھی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے میاؤں میاؤں کی آواز سنائی دینے لگی۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں بالکل خاموش تھی، لیکن وہ پھر سے میرے بستر میں گھس گیا۔ نہ جانے مجھے اچانک سے گرمی محسوس ہونے لگی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا وجود کانپ رہا ہو۔ میں چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے بستر سے نہ بھگا سکی۔ اس پوری رات میں جاگتی رہی۔ صبح کالج میں ٹیسٹ تھا، جانا بھی ضروری تھا، اس لیے میں جلدی جلدی کالج چلی گئی۔ پھر کالج سے واپس آئی تو تھکی ہاری تھی، لیکن وہ بلّا بھاگتا ہوا آیا اور میرے پاؤں سے لپٹ گیا۔ اسے اٹھا کر میں نے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا، جبکہ امی اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، یہ نہ تمہیں کھانے دیتا ہے اور نہ ہی تمہیں آرام کرنے دیتا ہے، تم نے اس کی وجہ سے خود کو نڈھال کر لیا ہے۔ چلو جلدی سے کھانا کھاؤ۔ کپڑے بدل کر امی کی ہدایت پر میں جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ کپڑے بدلنے کے لیے جیسے ہی نہانے لگی تو اچانک ہی پیچھے پلٹی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بلّا میرے پیچھے واش روم میں کب گھس آیا مجھے خود بھی پتہ نہ چلا تھا، لیکن جس طرح گردن اٹھا کر مجھے اپنی چمکدار آنکھوں سے گھور رہا تھا، مجھے خوف محسوس ہوا۔ میرے جسم پہ تو کپڑے بھی نہیں تھے۔ ایک دم میں نے اپنی چادر اپنے وجود پر لپیٹ لی اور اسے دروازہ کھول کر باہر بھگانے لگی، لیکن وہ وہیں پر جم کر کھڑا رہا۔ باہر جانے کا اس نے نام بھی نہیں لیا تھا۔ آج میرا نہانا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ شکر تھا کہ امی کو پتہ نہیں چلا۔ بمشکل میں نے اسے واش روم سے باہر نکالا۔ جلدی جلدی میں نہا کر باہر نکلی، لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کبھی بھی جانور ایسی غیر معمولی حرکتیں نہیں کرتے، لیکن اس بلے کی حرکتیں دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ واش روم میں آیا کب۔ میں نے تو اسے باہر صحن میں ہی چھوڑا تھا، لیکن اب میں اپنا ڈر امی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ وہ تو پہلی فرصت میں ہی اس بلے کو گھر سے نکال دیتی۔ اور یہ سفید بلّا موٹا تازہ بہت خوبصورت تھا۔ میں اسے خود سے جدا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اسے اپنے پاس بلانے سے ہی ڈر لگتا۔ لیکن ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے یقین بھی نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن میں گہری نیند سو رہی تھی، جب ایسے لگا جیسے میرے کوئی بالوں میں حرکت کر رہا ہے۔ کسی کی انگلیاں میرے بالوں میں حرکت کر رہی تھیں۔ تبھی وہ ہاتھ دھیرے دھیرے میرے وجود سے ہوتا ہوا میرے جسم کو چھونے لگا۔ میں بہت ڈر گئی تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی، لیکن جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو اپنی آنکھوں سے میں نے ایک لمبے چوڑے وجود کو بستر سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ دوسری صبح مجھے سخت بخار ہو گیا تھا۔ وہ بلّا بستر پر ہی بیٹھا تھا، لیکن امی نے اسے بھگا دیا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگیں، نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہوا ہے جو اتنی بری طرح ڈر گئی۔ گھر میں سب بری طرح پریشان تھے۔ اب میں امی کو کیسے بتاتی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس خوفناک وجود کو اپنے بستر پر دیکھا تھا۔ میں بخار میں تڑپ رہی تھی۔ تبھی امی غصے سے کہنے لگیں، اس بلے کو یہاں سے نکال دو، مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امی جو کہنا چاہتی تھیں انہوں نے صاف لفظوں میں تو نہیں کہا تھا، لیکن اب وہ اور بھائی بہت کچھ سمجھ گئے تھے۔ اس لیے ایک دن تھیلے میں بند کر کے بھائی اسے گھر سے بہت دور چھوڑ کر آ گئے۔ اگرچہ مجھے دکھ ہوا تھا، لیکن ایک طرح سے خوشی ہو رہی تھی۔ جو خوف مجھ پر چھایا ہوا تھا اسے دور کرنے کے لیے اس بلے کا گھر سے جانا ہی بہتر تھا۔ اب ہلکا بخار ہوا، لیکن ایک رات میری آنکھ کھل گئی جب مجھے میاؤں میاؤں کی آوازیں آئی تھیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بلّا میری چارپائی کے نیچے ہی بیٹھا تھا۔ اپنی چمکیلی آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ بھائی اسے بہت دور چھوڑ کر آئے تھے، لیکن یہ واپس کیسے آ گیا؟ اب امی ابو کو بھی تشویش ہو رہی تھی۔ دوسری صبح امی بھائی پر غصہ کر رہی تھی کہ تم اسے نزدیک چھوڑ کر آئے ہوگے، تبھی یہ واپس آ گیا۔ اب اسے ایسی جگہ چھوڑ کر آنا جہاں سے یہ واپس نہ آئے۔ یوں بھائی اسے ریلوے ٹریک پر چھوڑ کر آئے تھے،
جو ہمارے گھر سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا، لیکن اگلی رات اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ جب میں نے اوپر چھت سے میاؤں میاؤں کی آواز سنی، پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آواز مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ میں خوف سے کانپتی ہوئی اٹھی اور اس بلے کو تلاش کرنے لگی، لیکن سچ میں ہی اس کی آوازیں تو چھت سے آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے چھت پر قدم رکھا، وہ اچانک بھاگتا ہوا آیا اور میرے قدموں سے لپٹ گیا۔ یہ دیکھ کر میرا جسم حرکت کرنے سے انکاری تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ ایک بار پھر سے گھر لوٹ کر آئے گا۔ میں ایسے ہی پوری رات چھت پر بیٹھی رہی، بے حس و حرکت۔ صبح امی ہی مجھے ڈھونڈتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بلا میری گود میں بیٹھا ہوا تھا اور میں دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ امی دعائیاں دیتے ہوئے کہنے لگی، ہائے ہائے میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ بلا اس کی جان کیوں نہیں چھوڑتا۔ غضب ہو گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زکیہ نے جان بوجھ کر میری بیٹی کو دیا ہے۔ خدا کے لیے آپ کسی مولوی کو بلا کر لائیں۔ یہ دیکھیں اس کا حال، کس قدر پیلی رنگت پڑ گئی ہے میری بیٹی کی۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ امی سے لپٹ کر کہنے لگی، امی مجھے اس سے بچا لے، مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ امی سمجھ گئی، اسی لیے ہمیں نیچے لے آئیں، اور جب کہ وہ آزادی سے گھر میں گھوم رہا تھا۔ اب سارے گھر والے پریشان تھے۔ پھر بھائی کہنے لگا، میں زکیہ خالہ کو لینے گیا تھا، لیکن وہ تو اپنے گاؤں گئی ہوئی ہیں، 2-4 دن کے بعد ہی واپس لوٹیں گی۔ تبھی ابو مولوی کو بلا کر لے آئے تھے۔ مولوی صاحب نے مجھے دم کیا، پھر حیرت سے امی کو کہنے لگے، اس بچی پر تو کسی کا سایہ ہو گیا ہے، مطلب کسی جنات کا، جیسے عام طور پر نوجوان لڑکیوں پر جنزاد عاشق ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے حواس جاتے رہے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی کہنے لگی، مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اور میری بیٹی تو صرف کالج جاتی ہے، لیکن جب سے یہ منحوس بلا آیا ہے اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، جو چیز آئی ہے وہ اسی کے ذریعے سے آئی ہے، لیکن اس سے بھیجا کس نے ہے، کس مقصد سے، یہ تو میں نہیں جانتا۔ یہ بات وہی بتا سکتی ہے جو عورت اسے چھوڑ کر گئی ہے، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کا خیال رکھنا ہے اور اسے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اسے بخار بھی ہو سکتا ہے، اور یہ خوف کے باعث ڈر بھی سکتی ہے۔ مولوی صاحب تو ساری باتیں بتا کر چلے گئے تھے، لیکن امی ابو کے ہوش اڑ گئے تھے۔ خود میں بھی کانپتے وجود کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ وہ بلا تو اس گھر سے جاتا ہی نہیں تھا۔ امی اسے کبھی کبھار کمرے میں بند کر دیتی، لیکن پھر بھی وہ کمرے سے باہر آ جاتا تھا۔ اب سارے گھر والے خالہ زکیہ کا انتظار کر رہے تھے۔ امی تو غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آخر وہ عورت کس مقصد سے اس بلے کو یہاں چھوڑ کر گئی ہے۔ دوسری طرف ہر رات مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے بستر میں میرے ساتھ کوئی موجود ہے۔ میری آنکھ کھل گئی تو وہی بلا میری چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوتا۔ پھر ایک رات بڑی مشکل سے میں دوائی کھا کر سوئی تھی، جب غنودگی میں مجھے چارپائی کے پاس کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ میرے سامنے ایک لمبا چوڑا وجود کھڑا تھا جو بالکل اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی سفید آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں کانپتے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی، کون ہو تم؟ تبھی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا عاشق، ایک جن ذات۔ یہ سن کر میرے حواس جاتے رہے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس جنات کو دیکھ رہی تھی۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ امی نے مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، کیا کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھ لیا؟ میں بری طرح سسک رہی تھی۔ روتے ہوئے امی کے سینے سے جا لگی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک جن زاد ہی تھا۔ میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا، یا یہ سب کوئی حقیقت تھی، لیکن اس کی دہشت میرے وجود پر طاری تھی۔ میں پوری رات نہ سو سکی۔ پھر 2 دن بعد جیسے ہی پتہ چلا کہ خالہ زکیہ اپنے گاؤں سے واپس لوٹ آئی ہیں، امی نے فوراً ہی اسے گھر بلا لیا تھا۔ وہ جلدی سے اندر آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ہائے ہائے میری بیٹی کو کیا ہوا؟ آج ہی میں آئی ہوں اور آج ہی اپنی بیٹی کو دیکھنے آ گئی۔ لیکن امی کو ان کی محبت بناوٹ لگ رہی تھی۔ امی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، زکیہ، اگر تم اسے بیٹی سمجھتی ہو تو کبھی میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کرتی۔
خالہ زکیہ انجان بن کر پوچھنے لگی، ارے کیا ہوا؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ امی نے انہیں پوری بات بتا دی تھی اور کہنے لگی، وہ بلّا تو ہمارے گھر کی دہلیز چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، میری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا، اور مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ دیکھو زکیہ، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارے تعلقات ایک عامل کے ساتھ ہیں۔ تم اس عامل سے اپنے کام کرواتی ہو، عورتوں کے، اور ان سے پیسے لیتی ہو، لیکن آخر تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر یہ بلّا یا اس کے اوپر کوئی ایسی چیز چھوڑی ہوئی تھی تو تم اسے یہاں کیوں لے کر آئی؟ اب اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بات چھپا رہی ہو۔ گھبراتے ہوئے امی سے کہنے لگی، ارے نہیں نہیں بہن، یقین کرو میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ سماویہ تو میری بیٹی جیسی ہے، میں بھلا اس کے ساتھ کچھ غلط کیوں ہونے دوں گی؟ دراصل یہ بلّا مجھے خالی گھر سے ملا تھا، یہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر عامل بابا کو ایک بلے کی ضرورت تھی، دراصل وہ اس پر کوئی عمل کرنا چاہتے تھے، تو میں اسے لے کر آستانے پر چلی گئی، لیکن اسے دیکھتے ہی عامل بابا کہنے لگا کہ میں ہرگز اسے اپنے آستانے پر نہیں رکھوں گا۔ میں بھی اس سے بہت ڈر رہی تھی، اس لیے اسے واپس اسی گھر میں چھوڑ کر آ گئی، لیکن اس نے تو میری دہلیز ہی پکڑ لی تھی۔ بار بار یہ میرے گھر آ جاتا، میری بیٹی بھی جوان ہے اور اس سے بہت ڈرتی تھی، لیکن جب میں نے سنا کہ تمہاری بیٹی کی بلی مر گئی ہے تو میں نے اسے یہ بلّا دے دیا کہ شوق شوق میں وہ اسے پال لے گی اور میری بھی جان چھوٹ جائے گی، اور میرا اس میں کوئی مقصد نہیں تھا۔ خالہ زکیہ بے بسی سے یہ سب کہہ رہی تھی، لیکن امی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بھی ان کے چہرے سے یہ سب جھوٹ لگ رہا تھا۔ امی کہنے لگیں، اب اس عامل سے کہو کہ ہمارا اس بلے سے پیچھا چھڑوا دے، ہم جہاں بھی اس کو چھوڑ کر آتے ہیں یہ واپس ہمارے گھر کی دہلیز پکڑ لیتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ میری بیٹی بیمار ہے، اکلوتی میری بیٹی ہے، بہت لاڈلی ہے، تمہیں بھی معلوم ہوگا۔ میں آج ہی عامل بابا کے پاس جاؤں گی اور ان سے تمہاری بیٹی کا مسئلہ بتاؤں گی۔ خالہ زکیہ نے امی کو یقین دلایا تھا۔ پھر خالہ زکیہ کے ہاتھ میں زبردستی وہ بلّا تھما دیا، حالانکہ وہ مچل رہا تھا، بار بار پنجوں سے وہ حملہ کرتا۔ یہ دیکھ کر میری حالت بری ہو گئی، پہلی بار میں کسی جانور کو اس قدر دہشت ناک دیکھ رہی تھی۔ عجیب و غریب حرکت کرنے والا وہ بلّا بالآخر خالہ زکیہ کے ساتھ چلا گیا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک مجھے اس گھر میں میاؤں میاؤں کی آواز آنے لگی۔ میں دہشت سے کانپتی ہوئی اٹھی تھی، پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ تبھی مجھے پتا چلا کہ یہ آواز چھت سے آ رہی ہے، شاید وہ پھر سے واپس آ گیا ہے اور چھت پر زور زور سے آوازیں لگاتا مجھے ہی پکار رہا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اوپر چھت پر جا رہی تھی، سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی بامشکل میں چھت پر پہنچی، لیکن سامنے وہ سفید بلّا نہیں بلکہ وہی خوبرو نوجوان کھڑا تھا جو مجھے اس رات اپنی چارپائی کے پاس نظر آیا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی، دیکھو میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اور بار بار میرے سامنے کیوں آتے ہو؟ میں نیند کی کیفیت میں اس سے بات کر رہی تھی، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں ایک جنات ہوں، دوسری دنیا سے آیا ہوں تم پر عاشق ہو کر، تمہیں اپنے ساتھ لینے، چلو گی میرے ساتھ؟ اچانک ہی وہ میرا ہاتھ پکڑنے لگا۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن اس نے میرے وجود کو جکڑ لیا تھا، مجھے اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی انگارے نے مجھے چھو لیا ہو، لیکن اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں کانپ رہی تھی، پسینے میں شرابور وجود اچانک ہی چیخنے لگی۔ تبھی سب گھر والے جاگ گئے تھے اور ساتھ ہی میری بھی اس بھیانک خواب سے آنکھ کھل گئی تھی۔ میرا پسینے سے بھیگا وجود دیکھ کر امی بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے دن ابو سے کہنے لگی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اپنی بیٹی کو ایک مولوی کے پاس لے کر جانا چاہتی ہوں جو ایک دوسرے شہر میں ہے۔ اب وہ کہنے لگے، میں بھی اس عامل کے پاس لے کر جاؤں گا، پوچھوں گا تو صحیح کہ آخر اس عورت نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ جو کہانی سنا رہی ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی۔ اب وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ میں بے دم سی لیٹی ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی دن وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی، جب ایک مریدنی امی سے ملنے آئی تھی۔ وہ امی سے مل کر کہنے لگی، یہ زکیہ بہت ہی چالاک اور مکار عورت ہے، اس نے جان بوجھ کر آپ کی بیٹی کے پیچھے وہ جنات لگایا ہے۔ یہ سن کر امی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ امی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس عورت کی طرف دیکھتی ہوئی صدمے کا شکار تھی۔
تو وہ مریدنی کہنے لگی، میں بھی عامل کے آستانے پر ہوتی ہوں، آج میں زکیہ سے چھپ کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ دراصل اس نے جو بھی تم سے کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ جو جنزاد اس کی بیٹی کے پیچھے تھا، اس نے وہ تمہاری بیٹی کے پیچھے لگا دیا۔ امی اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جنزاد میرے پیچھے ہی کھڑا ہو۔ پھر وہ مریدنی کہنے لگی کہ کئی روز پہلے وہ اپنی بیٹی کو عامل کے پاس لے کر گئی تھی، تو میں بھی وہیں موجود تھی۔ دراصل اس نے اپنی ماں کے ذریعے عامل کا ایک عمل سیکھ لیا تھا، اور اس نے غلطی سے وہ گھر پر کیا تو وہ جنزاد اس پر عاشق ہو گیا۔ اس کے بعد زکیہ اور اس کی بیٹی بڑے پریشان تھے۔ پھر وہ عامل کے پاس لے کر آئی تو عامل اسے کہنے لگا کہ میں اس جنات سے پوچھتا ہوں کہ اسے کس نے حاصل کیا ہے۔ پھر اس رات اس نے اپنے سامنے جنات کو حاضر کیا تھا اور وہ کہنے لگا کہ اس لڑکی نے 40 دن کے عمل کے بعد مجھے اپنے سامنے حاضر کیا تھا، اور اب میں اسے اپنے ساتھ لیے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تب زکیہ کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے عامل اس سے کہنے لگا، اگر میں اس لڑکی کی جگہ تمہیں دوسری لڑکی دوں تو کیا تم اس کا پیچھا چھوڑ دو گے؟ تو وہ فوراً اس بات پر راضی ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے ایک سفید رنگ کا بلہ منگوایا جو کسی بنگلے میں موجود تھا۔ عامل نے وہ بلہ چوری کروایا اور اس پر ایسا عمل کیا کہ جنزاد اس کے اندر آ گیا، اور پھر اس بلے کو تمہارے گھر پہنچا دیا گیا، کیونکہ تمہاری بھی جوان بیٹی ہے اور وہ بہت معصوم تھی، اسے بلیاں پالنے کا شوق بھی تھا۔ یہ سب کچھ زکیہ نے کیا ہے اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے۔ اس نے وہ جنزاد تمہاری بیٹی کے پیچھے لگا دیا۔ امی کی حالت بری تھی، وہ سخت صدمے کا شکار تھی۔ کہنے لگی، اس کے ابو شام کو آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں کہ وہ زکیہ کے خلاف کارروائی کرے کہ وہ الٹے سیدھے عمل کر کے لڑکیوں کی زندگی کیوں برباد کر رہی ہے۔ لیکن اس شام ابو واپس آئے تو امی نے انہیں ساری بات بتا دی۔ ابو کہنے لگے، زکیہ اور اس کی بیٹی تو اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ دوسری طرف عامل نے بھی ایک عورت کی عزت لوٹ لی تھی، تو وہ بھی یہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اب میں سخت پریشانی کا شکار تھی، کیونکہ ہر رات میرے لیے عذاب تھی۔ مجھے ایسے لگتا کہ وہ میرے ساتھ میرے بستر میں موجود ہے۔ جب میری آنکھ کھلتی تو میرے سامنے ہی وہ بلہ میری چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوتا۔ وہ یہ گھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ تو معصوم تھا، لیکن اس کے اوپر جو جنزاد حاوی تھا اسے زبردستی اس گھر میں بھیجا گیا تھا۔ اور تو اور اب میں خوابوں میں بھی اس جنزاد سے ملاقات بھی کرنے لگی تھی۔ ہر رات جب میں گہری نیند سو جاتی تو وہ میرے سامنے آ جاتا۔ اس کا چہرہ بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا اور آنکھیں بالکل سفید۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن پھر میری آنکھ کھل جاتی اور پسینے سے بھیگا وجود لیے میں فوراً ہی چیختی ہوئی امی کے پاس چلی جاتی۔ پھر اس دن امی مجھے اپنے ساتھ مولوی صاحب کے پاس لے کر گئی۔ مولوی صاحب کچھ کریں، میری بیٹی تو بہت ڈرنے لگی ہے، آخر میں اپنی بیٹی کو جنات سے کیسے نجات دلواؤں؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے، دور پہاڑوں پہ ایک عامل بابا رہتا ہے، تم کسی طرح کوشش کر کے اس بلے کو بھی اپنے ساتھ وہیں لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو بھی۔ اگر عامل بابا نے اس بلے کو اپنے پاس قید کر لیا تو یوں سمجھ لینا کہ وہ دوبارہ تمہاری بیٹی کے پاس نہیں آئے گا۔ امی کے لیے یہ کام اچھا خاصا مشکل تھا، لیکن وہ میری خاطر ہر مشکل سے نپٹنا جانتی تھی۔ پھر انہوں نے ابو سے کہا کہ وہ ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ دور پہاڑیوں پر عامل بابا کا آستانہ تھا جو بہت ہی نیک اور درویش تھا۔ امی مجھے وہیں پر لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن مسئلہ تو سارا اس سفید بلے کا تھا جو کسی صورت بھی یہ گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ابو نے اسے قابو کیا اور اسے ایک تھیلے میں بند کر لیا، گو کہ وہ اتنا چلا رہا تھا کہ اس کی دہشت ناک آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ جب گلی سے گزرے اور ہم جانے لگے تو آس پاس کے لوگ ہمیں تعجب سے دیکھ رہے تھے، سب کو ہم پہ شک تھا۔ تبھی ایک آدمی نے ابو کو روک کر کہا، کیوں معصوم جانور پر ظلم کر رہے ہو؟ جب یہ تمہارا گھر چھوڑنا نہیں چاہتا تو کیوں اسے پھینک رہے ہو؟ ابو کو بہت غصہ آیا اور وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ اگر اتنی ہمدردی ہے تو تم اسے اپنے گھر لے جاؤ، لیکن وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس آدمی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑی مشکل سے ہم پیدل اس راستے سے پہاڑیوں پر سے گزرتے ہوئے عامل بابا کے آستانے پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں جا کر دیکھا تو اتنا رش تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہمارا نمبر ہی نہیں آئے گا۔ میں تھک ہار کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ شام ہو گئی، ابھی تک باری نہیں آئی تھی۔ تبھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے اچانک میری نظر دور پہاڑیوں کے پیچھے ایک درخت پر پڑی۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں سے کوئی مجھے جھانک کر دیکھ رہا ہو۔ اس کی سفید آنکھیں مجھے دور سے بھی دکھائی دے رہی تھیں، جبکہ تھیلے میں موجود وہ بلہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ بلند آواز سے چیختا ہوا وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ تو کیا اس درخت کے پیچھے جن زاد ہے؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ خدا خدا کر کے میری باری آئی، تب ابو امی میرے ساتھ اندر چلے گئے۔ میں نڈھال سی اس درویش بابا کے پاس بیٹھی تھی، جو بہت ہی پرنور چہرہ لیے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر امی نے ساری بات بتا دی کہ کس طرح ایک سفید بلے کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی اس قدر مشکل ہو گئی ہے اور ایک جنزاد اس پر حاوی ہو گیا۔ تبھی اس عامل بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر امی سے کہنے لگے، وہ جنات اس پر عاشق تو ہوا ہے، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف اسے ڈرانا چاہتا ہے، اسے خوفزدہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن وہ نیک جنات ہے، کبھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ امی کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری بیٹی کی جان چھڑوا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ نہیں جانتے کتنی راتوں سے میری بیٹی سو بھی نہیں سکی، اس کی تعلیم، کھانا پینا سب کچھ چھوٹ گیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی کمزور ہو گئی ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے، میں نے اسے بڑی منتوں مرادوں کے بعد مانگا تھا۔ عامل بابا نے تسلی دیتے ہوئے کہا، 7 جمعرات تک اس کا علاج ہوگا، اور اس سفید بلے کو میرے پاس چھوڑ کر جاؤ، یہ کسی صورت تمہارے گھر کا راستہ نہیں پکڑے گا۔ ہاں، اگر جنزاد اس کے اندر سے آزاد ہو گیا تو وہ ضرور اس لڑکی کے سامنے آئے گا، اس سے تنگ کرے گا، لیکن پھر جب عمل پورا ہو جائے گا تو وہ بھی زبردستی واپس اپنی دنیا میں چلا جائے گا۔ پھر میرا رابطہ ایک شہنشاہ جنات کے ساتھ بھی ہے، میں اسے کہوں گا کہ وہ واپس اپنے جنزاد کو اپنے قبیلے میں بلائے تاکہ وہ اس لڑکی کو تنگ نہ کرے۔ وہ درویش بابا تو بہت ہی مہربان تھے۔ ابو نے ان کا شکریہ ادا کیا، انہیں کچھ ہدیہ بھی دینا چاہا، تو وہ نرمی سے کہنے لگے، جب تک یہ بیٹی ٹھیک نہیں ہو جاتی میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، یہ میرا اصول ہے۔ ابو امی ان کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ اب میں گھر آ گئی، گو کہ ابھی بھی میرے دل سے ڈر ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے جب رات کو سوئی تو میں خواب میں بھی اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ سفید بلہ اچانک کی خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور چہرے سے خون ٹپک رہا ہے۔ یہ خوفناک خواب دیکھ کر تو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں دہشت ناک نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی، لیکن یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا کہ یہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا اور کچھ نہیں۔ یوں 7 جمعرات تک امی ابو کے ساتھ میں اسی درویش بابا کے آستانے پر جاتی رہی۔ وہ بہت ہی مہربان تھا۔ یہ تھا کہ میرے دل سے ڈر ختم ہو گیا تھا۔ پھر امی ابو کہنے لگے کہ عامل بابا، آپ نے اس بلے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، وہ زندہ تو ہے نا؟ تو عامل بابا کہنے لگے، اس معصوم جانور کا کیا قصور، اس سے استعمال کیا گیا تھا، اس لیے میں نے اسے وہیں پہنچا دیا جہاں پر اسے جانا چاہیے تھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور تمہاری بیٹی بھی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں کافی حد تک ڈرنا کم ہو چکی تھی اور گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بھی بٹانے لگی۔ اب میں نے اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ جانوروں کو پالنے کی ایک ضد کی وجہ سے مجھے کتنا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اب میں دوبارہ کبھی کسی بلے یا بلی کو نہیں پالنا چاہتی تھی۔ پھر کالج کے امتحان شروع ہو گئے تھے، اس لیے امی کہنے لگی کہ تم پہلے ہی پڑھائی کا بہت حرج کر چکی ہو، اس لیے اب تم کالج جانا شروع کر دو۔ میں بھی اتنے دن کالج سے غیر حاضر تھی، اس لیے میں نے دوبارہ کالج آنا جانا شروع کر دیا، لیکن اب میں بہت خاموش رہتی تھی، دوستوں کے ساتھ بھی رہنا چھوڑ دیا، بالکل الگ تھلگ گمسم سی بیٹھی رہتی۔ میری دوستیں کہتی کہ سماویہ تمہیں کیا ہوا ہے، پہلے سے تم بہت بدل کر آئی ہو، لیکن میں کسی کو بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن میں اکیلی درخت کے نیچے بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی، تبھی جیسے دھیرے سے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن یہ آواز مردانہ تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ آواز درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو دور جھاڑیوں کے پیچھے کھڑا ہوا وہ جنزاد مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، میں پاگلوں کی طرح یہاں سے کلاس میں بھاگی تھی۔ میرے چہرے پر پسینے دیکھ کر میری دوستیں حیران تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پھر میں نے اپنی دوستوں سے کہا کہ وہ مجھے گھر تک چھوڑ دیں کیونکہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ وہ امی کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، آنٹی سماویہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، نہ جانے کالج میں کیا ہو گیا تھا۔ امی کا یہ سن کر ہوش اڑ گئے تھے،
انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ پھر میری دوستوں کے جانے کے بعد وہ کہنے لگیں، سچ سچ بتاؤ میری بیٹی، کیا ہوا تھا؟ کیا پھر سے تمہیں وہ جنزات دکھائی دیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، اور یہی حقیقت تھی۔ میں ان سے بھلا یہ بات کیسے چھپا سکتی تھی؟ امی پریشان ہو گئی اور کہنے لگیں، تمہارے ابو آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ لیکن میں اس رات سوئی تو اچانک ہی مجھے اپنے کان میں پھر سے وہی آواز آنے لگی، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو، بس ایک بار میری بات سن لو سماویہ، اس کے بعد میں کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ سفید روشنی کی طرح اس کا وجود مجھے مکمل طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دھیرے سے مجھے اپنے پاس بلانے لگا، مجھ پر نہ جانے کیا سحر طاری ہوا کہ میں اس کی تقلید میں اوپر چھت پر چلی آئی تھی، جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی وہ میرے سامنے آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر پہلے تو گھبرا گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے چمک اور محبت تھی۔ میں اس محبت کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بڑی مہربان اور نرم نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، مجھے یہاں عمل کر کے بلایا گیا تھا، وہ بھی ایک خوبصورت لڑکی نے۔ میں اس کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے مجھ پر اس قدر سخت عمل کیا کہ میں خود بخود کسی دوسری لڑکی پر عاشق ہو جاؤں، اور ایسا ہی ہوا۔ میں تمہارے اوپر عاشق ہو گیا۔ میں اس سفید بلے کے ذریعے اس گھر میں آیا تھا، کیونکہ تمہیں ان جانوروں سے بہت لگاؤ تھا۔ میں جب تمہارا پیار دیکھتا تو مجھے تم سے لگاؤ ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے میں تم پر عاشق ہو گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ لڑکی نہ ملی تو تم مجھے مل جاؤ گی، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کے جا کر تم سے شادی کر لوں گا۔ لیکن شاید میں یہ بات بھول گیا تھا کہ تم ایک آدم زادی ہو اور میں ایک جنات، میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ لیکن اب آخری بات میں تمہارے سامنے کرنے آیا ہوں۔ کبھی کبھار میں ایسے ہی تم سے ملاقات کرنے آتا رہوں گا۔ اگر تم کہو گی تو میں تمہارے سامنے خود کو ظاہر نہیں کروں گا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں کبھی نہ کبھی تم سے ملنے ضرور آؤں گا، اور تمہیں میری موجودگی کا احساس بھی ہوگا۔ اب میں بالکل خاموش تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ جنزاد اب مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے والا تھا۔ اب وہ اپنی دنیا میں جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں آزاد ہو جاتی اس خوف سے جو اس جنزاد کی صورت میں میرے دل میں بسا ہوا تھا۔ پھر اس رات کو آخری بار میرے سامنے آیا اور پھر کبھی مجھے دکھائی نہیں دیا۔ دوسرے دن امی ابو مجھے کہہ رہے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ عامل بابا کے پاس، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا، اور امی ابو سے کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس وہ ایک پرچھائی تھی جو مجھے دکھائی دی، میرے دل کا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے انہیں ٹال دیا تھا۔ کہیں نہ کہیں میں بھی چاہتی تھی کہ میں اس جنزاد کی وہ خواہش ادھوری نہ رہنے دوں۔ وہ کبھی کبھار مجھے دیکھنے آنا چاہتا تھا اور میں اسے منع بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں پھر سے میں اپنے کالج کی پڑھائی کرنے لگی۔ اب میں دل جمعی سے پڑھائی کر رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ اب میں گریجویشن کر رہی تھی، لیکن ان 2 سالوں میں کئی بار مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرے پاس کوئی بیٹھا ہو۔ کسی کی سانسوں کی تیز آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دیتی۔ پھر میں سمجھ جاتی کہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد ہے۔ میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ اب بھی میرے پاس آتا ہے۔ اب میری تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ بھابھی گھر آ گئی تھی اور امی مجھے رخصت کرنا چاہتی تھی۔ پھر میرے لیے ایک اچھا رشتہ آیا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میرا شوہر ایک بہت اچھا انسان تھا۔ امی کہتی کہ شکر ہے تمہارے بارے میں کبھی کسی خاندان والے کو پتہ نہیں چلا، ورنہ وہ تمہیں بدنام کر دیتے کہ تم ایک آسیب زدہ لڑکی ہو۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلا تھا، اس لیے میں آج خوش باش اپنے سسرال میں رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن میں امی سے ملنے آئی تو وہ کہنے لگی، کئی دن پہلے زکی آئی تھی، معافی مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کا اچھا سوچا لیکن تمہاری بیٹی کا برا، اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا۔ آج میری بیٹی طلاق لے کر میرے گھر بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ ماضی میں وہ جو حرکتیں کر چکی ہے اب اس کے اثرات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ ہمیشہ صحیح اپنے سامنے جنات کو حاضر کیا کرتی تھی۔ میں عامل کے آستانے پر جاتی تو وہ بھی مجھ سے بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان چیزوں کو اپنے دماغ پر سوار کر لے گی۔ امی نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ میں اپنے سسرال میں بہت خوش رہ رہی تھی۔ پھر جلد ہی مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر تو کسی بہار کی طرح ثابت ہوئی تھی۔ میرا شوہر بھی بہت خوش تھا۔ پھر 1 سال بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو اپنے بیٹے کو پا کر جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی۔ یوں 3-4 سال گزر گئے، لیکن ایک دن میرا شوہر ایک سفید بلی لے کر آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا کہ ازلان اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا،
اس لیے میں اسے لے کر آیا ہوں۔ لیکن میں نہ جانے کیوں اس بلی سے ڈر رہی تھی، شاید ماضی کی وجہ سے۔ ماضی میں جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا، میں وہی بات دہرانا نہیں چاہتی تھی کہ اس بار میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہو۔ تبھی میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، بلی پالنا ٹھیک نہیں ہے، گھر میں مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ میرا شوہر حیرت سے کہنے لگا، ارے یہ تو معصوم جانور ہے، گندگی بھی نہیں پھیلاتی، دیکھو کتنی معصوم ہے۔ نہ جانے کیوں ماضی کی تلخ یادیں میری آنکھوں میں آنسو بن کر آنے لگی، تو میرا شوہر مجھے روتے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ لیکن جب میرا بیٹا بڑے پیار سے اس بلی کو اٹھا کر گود میں کھیلنے لگا تو میں نے اپنی یادوں کو پیچھے دھکیل دیا اور اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اس بلی کو پالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ جانور تو بہت معصوم ہوتے ہیں، ہاں، لیکن انسان بہت ہی مکار ہوتے ہیں جو انہیں غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔